بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں میں ہوں فلیشان اور آپ دیکھ رہے ہیں فلیشان یوٹیوب چینل۔ دوستوں آج ہمارے ساتھ اگین حافظ یاسر صاحب موجود ہیں، لاہور سے بلونگ کرتے ہیں۔ پچھلے دنوں ان کا جو ہے ہم نے انٹرویو کیا تھا۔ انٹرویو کرنے کے بعد بہت سارے سوالات ان کے انٹرویوز کے نیچے لوگوں نے کیے، تو ہم نے جو ہے ان سوالات کو نوٹ کیا ہے، اور ان سوالات کو جو ہے اب ہم جو ہے اس انٹرویو میں ڈسکس کریں گے۔ جو بھی آپ کے سوالات ہوں گے کوشش کریں گے جو آپ کے تمام سوالات کے ہم جواب کلیئر کر دیں۔ تو سب سے پہلے جو ہے حافظ یاسر صاحب، ہم آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ جو ہے دوبارہ پھر اس سیشن میں تشریف لائے۔ جی جزاک اللہ جی، آپ کا بھی بہت شکریہ آپ نے ہمیں دوبارہ اپنے خیالات کے اظہار کا موقع دیا ہے۔ اگر بہت شکریہ۔ ہماری وجہ سے یا آپ کے چینل کے تھرو کسی کا فائدہ ہو جاتا ہے تو ہمارے لیے ایک باعث اجر ہے۔ صحیح بات۔ اچھا سر، سب سے پہلا سوال ہمارے آڈینس کی طرف سے ہے کہ انگلش والے جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں ان سے ڈیلنگ کیسے کی جائے؟ انگلش والے اسٹوڈنٹس دیکھیں کہ اکثر جتنے بھی پیرنٹس ہوتے ہیں، اکثر اگر پاکستانی فیملیز ہوں گی تو ان کو تو ماں باپ کو تو اردو آتی ہوتی ہے۔ اگر بچوں کا مسئلہ ہوتا ہے، بچوں کو انگلش نہیں آتی ہوتی۔ اگر آپ ان انگلش والے اسٹوڈنٹ کی بات کر رہے ہیں تو پھر تو یہ ہے ان کے لیے اتنی کی انگلش آنی چاہیے۔ دیکھیں کہ اب ماں باپ کو تو اردو آتی ہے، ان سے بات چیت ہو جاتی ہے، تو آپ دیکھیں کہ جو قاری حضرات پڑھا رہے ہوتے ہیں یا جنہوں نے پڑھانا ہے وہ دیکھیں کہ بچے کو اردو میں کس طرح پڑھاتے ہیں۔ جو جیسے اردو میں پڑھاتے ہیں نا، وہی الفاظ انگلش میں اس کا ترجمہ کر کے یاد کر لیں۔ مثلا اگر ایک قاری صاحب پڑھاتے ہیں اردو میں بچے کو کہ جس طرح وہ ان کا جو انداز ہے، انہی الفاظ کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کر لے، اس کو یاد کر لے کہ ان کے ساتھ بچوں کے ساتھ زیادہ انگلش میں بات نہیں کرنی پڑتی، بس سٹارٹنگ میں ہی کچھ مسئلے ہوتے ہیں، آگے جب وہ بچہ چل پڑتا ہے پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا۔ تو دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ قاعدہ پڑھاتے ہیں، وہ قاعدہ بھی انگلش والا یا وہ ڈاؤن لوڈ کر اسی سے پڑھائیں، کیونکہ ہر قاعدے کے سبق کے اوپر انگلش میں لکھا ہوتا ہے کہ بچے کو کس طرح سمجھایا جائے۔ تو اس کے لیے ایک تو یہ ہے کہ آپ گوگل ٹرانسلیٹ ایک ایپ ہے، وہ ڈاؤن لوڈ کر لیں، اس میں آپ ٹرانسلیٹ کر کے اس کو یاد کر سکتے ہیں۔ دوسرا یہ آپ کسی ایسے ساتھی سے جس کو اچھی انگلش آتی ہے، اسے وہ اپنے الفاظ کو وہ اردو والے جو ہیں انگلش میں ٹرانسلیٹ کر کے یاد کر لیں، تو بچے کو پڑھا دیں۔ نیکسٹ ٹائم ایسے ہی جو اگلے دن جو اس کا سبق ہوگا، آپ نے یاد کرنا ہے کہ آپ نے بچے کو کیسے پڑھانا ہے، شروع میں الفاظ کون سے ہیں، یہ الفاظ کو آپ نے کیسے سمجھانا ہے، اس کو بھی انگلش میں ٹرانسلیٹ کر کے یاد کر لیں، تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ ہمیں بھی اتنی خاص انگلش نہیں آتی ہے کیونکہ ہم نے آپ کو یہ بتا دوں، ہمیں وہ اسکول میں ہی نہیں گئے۔ سٹارٹنگ میں جو ہم نے مدارس میں پڑھا ہے، وہ مدارس میں ہی انہوں نے بس وہ ایک درجہ ہوتا ہے متوسطہ، اسی میں انہوں نے تھوڑا سا پڑھنا لکھنا سکھا دیا تھا، آگے سے خود ہی ہم نے کورس کیے۔ میرے پاس یہ ایک بک ہے، آپ یہ دیکھ لیں، یہ ایک آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں ناظرین کو، یہ ہے انگلش اسپیکنگ کورس۔ تو یہ ہے 30 دن کا یہ کورس ہوتا ہے، اس میں ہر سبق میں جو بہت زبردست یہ ساتھ میں نا یہ انگلش کو اردو میں انہوں نے لکھا ہوا ہے، یہ دیکھنا ساتھ ان حضرات کے لیے جن کو انگلش پڑھنی نہیں آتی، ان کے لیے بہت آسان ہے۔ تو یہ ایک اور کوئی کتاب ہے ویری ایزی، یہ 60 دن کا ہے کورس۔ یہ دو کتاب اتنی زیادہ ہیلپ فل ہے، اگر کوئی ان کو پڑھ لینا روزانہ، ایک تھوڑا تھوڑا پڑھے، ایک آدھا گھنٹہ ہی پڑھ لے، تو میں کہتا ہوں کوئی 1-2 مہینے کے اندر وہ بہت اچھی انگلش سے آ جائے گی، بچوں سے بات چیت بھی کر سکے گا اور اسے کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوگا۔ اگر جو وہ حضرات جنہوں نے صرف و نحو پڑھی ہوئی ہے، ان کے لیے تو بہت ہی زیادہ آسان ہے، کیونکہ اس میں زیادہ تر جو اصول و صرف و نحو کے حوالے سے لکھے گئے ہیں اسی انداز میں لکھی گئی ہے، تو وہ ایک لفظ سے وہ کئی الفاظ خود بخود بنا سکتا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے۔ باقی اگر بہت سے ایسے پیرنٹس بھی مل جاتے ہیں کہ جن کے پیرنٹس ہی مطلب انگلش والے ہوتے ہیں، وہ جیسا کہ وہ پہلے عیسائی تھے، عیسائی سے مسلمان ہوئے، وہ ان کے ساتھ تو بہت مشکل ہے ہمارا، کیونکہ ان کی انگلش ہی بہت ڈفرینٹ ہے، آپ اچھی طرح جانتے ہوں گے، ہاؤ آر یو، ہو یو، بہت سے الفاظ ان کے لیے۔ اگر کسی کو اتنی ہائی لیول انگلش آتی اس کو تو بہت زیادہ انگلش آنی چاہیے۔ جو انہوں نے صرف پڑھنا نہیں ہوتا قرآن، انہوں نے صرف ساتھ اسلامک مسائل بھی سیکھنے ہوتے ہیں۔ ایسے اسٹوڈنٹ ہمارے پاس بھی 1-2 آئے تھے، لیکن ہم ظاہر ہے ہم نہیں پڑھا سکتے، تو انہیں چھوڑنا پڑا۔ تو وہ اس کے لیے تو پھر اسپیشل انگلش سیکھنی پڑے گی، یا آپ کو ان کا لہجہ بھی سیکھنا پڑے گا، ان کا انداز بھی سیکھنا پڑے گا، وہ تو مشکل ہے۔
لیکن وہ ایسے اسٹوڈنٹ جو بہت کم لگتے ہیں آن لائن، کیونکہ ان کو وہیں پہ آن لائن مل جاتے ہیں، وہیں پہ وہ گائیڈنس جہاں جہاں وہ اسلام قبول کرتے ہیں ان کو مل جاتے ہیں. باقی کے لیے میں نے آپ کو بتا دی ہے اتنی کہ انگلش آ جائے، وہ مشکل کچھ مشکل نہیں ہے. آپ کو بتاؤں ہمارے پاس جو قاری صاحب آئے ہیں ان کو بالکل انگلش تک نہیں آتی، یوں سمجھ لے کہ اپنا نام بھی صحیح طرح نہیں لکھ سکتے اردو میں بھی. ایسے قاری صاحب آئے ہیں، ان کو ہم نے صرف 3 سے 4 دن الفاظ لکھ دیے ہیں کہ آپ نے بچے سے بات کس طرح کرنی ہے، اسٹارٹنگ میں پڑھانا کس طرح. ماشاء اللہ بالکل صحیح پڑھا رہے ہیں، 3 4 انگلش کے اسٹوڈنٹ پڑھا رہے ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں. کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے. یہ قاری حضرات تھوڑے سے گھبرا جاتے ہیں ہمارے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوتا. صرف الفاظ یاد کر لیں انگلش کے، جو الفاظ آپ نے پڑھانا ہے بچے کو، کوئی مسئلہ ہی نہیں. صحیح. اچھا سر، یہاں پہ جو کتابیں آپ نے دکھائی ہیں ان کے رائٹر کے نام بتا سکتے ہیں کہ ان کے رائٹر کون ہیں؟ ان کے رائٹر جو ہے یہ ویری ایزی انگلش کورس کا ایک رائٹر ہے جی، یہ ظہیر حسن قدوسی قاسمی ایم اے فل کا ہے، یا سائرہ بانو، یہ دو ہیں رائٹر جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے. تو دوسری جو ہے اس کا رائٹر ہے جی رضا الحق صاحب ہیں، محمد ثقلین بھٹی، یہ لکھے ہیں USA سے، انہوں نے ایک بک لکھی ہیں. یہ اردو بازار سے، یہاں پہ لاہور میں جو اردو بازار سے ہم نے یہ کی تھی، یہ ہے 30 دن کا ایک کورس ہوتا ہے. اس میں انہوں نے ہر سبق کے حوالے سے انہوں نے لکھا گیا ہے. پہلے سٹارٹنگ میں الفاظ، پھر الفاظ سے 2 الفاظ 3 الفاظ، الفاظوں کو کیسے ملانا ہے، افعال، وہ الفاظ جو ایک لفظ زیادہ جملوں میں استعمال ہوتا ہے. بہت ہی زبردست کتاب ہے. میں کہتا ہوں اگر اس کو پڑھ لے نا تو ہو ہی نہیں سکتا وہ انگلش میں اس کو مہارت نہ حاصل ہو جائے. سب کچھ اس میں لکھا ہوا ہے، یہ پڑھ لیں. اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ انگلش کو ہی انہوں نے اردو میں لکھ دیا ہوا ہے. ساتھ ساتھ انگلش بھی سائڈ میں لکھی ہوئی، ساتھ اردو میں اس انگلش کو ٹرانسلیٹ کر کے لکھا ہوا ہے، تاکہ اس میں. اور دوسرا یہ کہ زبر زیر بھی اوپر لکھ دیے، کوئی ایسے الفاظ ہیں جس میں پتہ نہ چلے کہ یہ کیسے پڑھا جائے گا. بہت زبردست کتاب، ان کو پڑھا جائے تو میں کہتا ہوں کہ مسئلہ ہی نہیں انگلش کا کوئی. ہم بھی اس کو صحیح ہے. تقریباً 10 سے 15 دن ہم نے وہ 10 15 منٹ پڑھتے ہیں، تو صرف پڑھ کے یاد نہیں کرتے، پڑھ کے رکھ دیتے ہیں. ماشاء اللہ اس نے بہت زیادہ اس کتاب میں ہیلپ کی ہے ہماری. صحیح ہے، ماشاء اللہ.